طبیبوں سے رابطہ کیا، بڑے بڑے طبیب علاج کرنے کے لیے آئے، بلاخر ایک حکیم آیا، اس نے کہا ایسا کرو اسے شکار پر بھیجو اور اس کے ساتھ ایک خادم بھی بھیجو، اور جب یہ شکار پہ جائے تو خادم اس کے پاس رہے، اگر یہ بول پڑا تو یقیناً اس کو باہر کی فضا کی ضرورت ہے، یہ بیماری کی وجہ سے باہر جا کر صحت یاب ہو جائے گا۔ شکار کرنے کے لیے نکلا، 3-4 روز تک شکار کے بعد گھر آتا، بادشاہ خادم سے پوچھتا کوئی بات کی، کوئی کلام کیا؟ کہا نہیں کیا، خاموشی سے پھرتا رہا، جو شکار آیا کر لیا وگرنہ میرے ساتھ خاموشی سے پھرتا رہا۔ بلاخر ایک دن آیا، اس کا خادم اس کے ساتھ ہے اور پرندے ڈھونڈ رہے ہیں، جھاڑیوں میں نظریں دوڑا رہا ہے کہ کوئی پرندہ ہو جس کا شکار کیا جائے، کوئی بھی نظر نہ آیا۔ دونوں آگے بڑھے تو پیچھے سے ایک کوئل کی آواز آئی، یہ کسی اور پرندے کی آواز آئی جو بول رہا تھا، تو خادم پیچھے ہٹا اور اس نے جھاڑیوں میں پھر دوبارہ سے نظر دوڑائی تو اسے وہ پرندہ بیٹھا نظر آیا۔ اس نے تیر نکال کر بادشاہ کے بیٹے کو دیا، بادشاہ کے بیٹے نے تیر چلایا اور کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گھر آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی بات تو نہیں کی؟ کہنے لگا آج تیرا بیٹا بولا ہے۔ کیا بولا؟ کہا ایک پرندے کا اس نے واقعہ سنایا کہ ہمیں پرندہ ملا نہیں، دیکھا نہیں، لیکن ہم آگے گئے تو پرندہ بول اٹھا، تو اس کے بولنے کی وجہ سے ہم نے اس کا شکار کیا، تو تیرے بیٹے نے کہا صدقت یا رسول اللہ، کہ قربان جاؤں اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا۔ تو بادشاہ کو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگا اچھا اس کا یہ مطلب ہے یہ جان بوجھ کر خاموشی اختیار کیا ہوا ہے، اس کو کوئی بیماری کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بار کیف اس نے جلاد کو بلوایا، کہا اس کو الٹا لٹکا کر اس کو مارو، اس کی بیماری نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر نہیں بول رہا۔ تو جب جلاد نے کوڑا مارا نا تو وہ بچہ ایک بار پھر بولنے لگا، کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بھی میرے نبی نے سچ فرمایا۔ تو بادشاہ نے اسے اتروایا، کہ کوئی راز ہے پڑا صدقت یا رسول اللہ میں، کیا حضور نے فرمایا؟ تو باپ کو کہنے لگا کہ میرے استاد محترم، میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا تھا، حضور کا یہ فرمان سنایا تھا کہ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اس لیے میں نے دیکھا کہ وہ جو پرندہ تھا وہ جب تک خاموش بیٹھا رہا وہ نجات میں رہا، جب وہ بول پڑا اور پھر وہ شکار بھی ہو گیا اور پھڑ پھڑاتا ہوا نیچے بھی گرا اور اسے ذبح بھی کر دیا گیا، تو میں نے کہا آپ نے سچ کہا ہے اللہ کے نبی، کہ جو بول اٹھا، جو زبان چلا بیٹھا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ پھر مجھے جب کوڑا لگا تو میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ کہا، اگر میں نہ بولتا اس دن، یعنی کہ میں صدقت یا رسول اللہ نہ کہتا تو آج مجھے کوڑے نہ پڑتے، میں بولا تو مجھے کوڑے پڑے، کوئل بولی تو اس کو ذبح کر دیا گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بیٹوں اگر تمہاری گفتگو چاندی کی ہو، گفتگو یعنی قیمتی بات ہو، موتیوں کی طرح تمہاری گفتگو ہو، پھر بھی تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم خاموش رہو۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور فرما رہے بیٹوں اگر تمہاری گفتگو ہیرے سے زیادہ قیمتی ہو، ہیروں سے زیادہ قیمتی ہو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم خاموش رہو۔